بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على صلاة خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا مقدس نذرانہ پیش کرے. پورا مجمع جھوم کر پڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ اپنے سروں سے گناہوں کا بوجھ دور کرنے کے لیے اپنی زندگی بندگی تابندگی میں صحت و سلامتی میں مال و منال میں فضل و کرم و کمال میں زمین و جائیداد میں آل و اولاد میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنا دینی ملی قومی مذہبی اسلامی حقانی قرآنی عرفانی ایمانی اور جنتی کلمہ مچل کے پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل مبارکباد ہے سرزمین سوگانیکاس کے اجتماعی طور پر تمام سنی خوش عقیدت جنتی مسلمان اور خصوصیت کے ساتھ بانی محفل جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو بڑے اعلیٰ پیمانہ پر منعقد کر کے اس مقدس محفل میں علماء خطبہ شعراء ادباء فضلاء نقبہ کو مدعو کیا. آپ حضرات کو بھی دعوت دے کر بلایا اور سبھی حضرات کو ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سننے اور کرنے کا سنہرا موقع منعقد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق کائنات آج کی اس رات میں نور کی برسات میں عقیدت کے لمحات میں محبت کے جذبات میں محفل شہنشاہ کائنات میں سر شام سے لے کر اب تک جو حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ اس مقدس محفل میں بیٹھ کر تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر جمیل سن رہے ہیں. خلاقی کائنات سب کے سننے کو کہنے کو پڑھنے کو بولنے کو شرف قبولیت سے مشرف فرما اور اس محفل پاک میں بیچنے کی برکت سے کل بروز قیامت سب کو جنت میں بیچنے کی توفیق عطا فرما. دامن وقت میں نہ اتنی وسعت ہے نہ اتنی گنجائش ہے کہ مزید اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بھی آپ حضرات کی نگاہ سے رخصت ہو جاؤں گا اور پھر صلاۃ و سلام ہوگا کام ہوگا قیام ہوگا پھر سب کے لیے گھر جانے کا انتظام ہوگا. ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. جھوم کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام کی مقدس دعاؤں کو اپنی سر پر چادر بنا کر تانتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تھوڑی دیر آپ میرا ساتھ دیں میری حوصلہ افزائی کریں آپ میرا خیال کریں. میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ نہ خود میں جمال رکھتا ہوں نہ خود میں کمال رکھتا ہوں. جو میرا خیال رکھتا ہے میں اس کا خیال رکھتا ہوں. آپ میرا خیال کریں سبحان اللہ کہہ کے الحمدللہ کہہ کے ماشاءاللہ کہہ کے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح قیمتی باتیں آپ کی بارگاہ تک پہنچا کر آپ حضرات کا خیال کروں گا. 4 مصروں کے ذریعے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام کی توجہ خاص کا طالب ہوں. یہ 4 مصرے ہیں تو بڑے پرانے لیکن اس میں جاذبیت ہے اس میں معنویت ہے اور عشق مصطفیٰ کی باریکی ہے. سنیے جھومیے عالم تصور میں مدینہ کی گلیوں میں گھومیے اور جب نبی کا مقدس نام آ جائے تو محبت سے اپنے انگوٹھوں کو چومیے. شاعر نے لکھا ہے بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. بلبل کو پھول اس لیے چاہیے کہ بلبل کو پھول سے محبت ہے. شمع کو پروانہ اس لیے چاہیے کہ شمع کو پروانے سے اور پروانے کو شمع سے محبت ہے. پیاسوں کو پانی اس لیے چاہیے کہ انہیں پانی سے محبت ہے.
بھوکوں کو کھانا اس لیے چاہیے کہ انہیں کھانے سے محبت ہے. جس انسان کو ٹھنڈ لگ رہی ہو اس کو گرمی اس لیے چاہیے کہ اس کو تپش سے محبت ہے. اس محفل میں بیٹھنے والے کو ذکر مصطفیٰ کی حرارت اس لیے چاہیے کہ ان کو آقا کی محبت ہے. تب سنیے، بلبل کو پھول چاہیے، شمع کو پروانہ چاہیے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت کا چاہنے والا، جاننے والا، ماننے والا، نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ تو بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں، جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا اس کے قدموں میں زمانہ ہوگا، اس کے ہاتھوں میں خزانہ ہوگا، رنج و غم علم سے وہ بیگانہ ہوگا، اور کل قیامت کے جنت میں اس کا اعلیٰ ٹھکانہ. بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاضر؟ پوچھئے حضرت صاحب قبلہ منبر نور پہ جلوہ بار ہے، جب یہ مدینہ پہنچے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس روضہ پاک کی جالی کا انہوں نے دیدار کیا ہوگا، دل میں انہوں نے ارادہ کر لیا ہوگا، تمنا کر لی ہوگی، کاش مصطفیٰ کے قدموں میں ہماری موت آئے. وہاں سے پلٹ کر آنے کا من نہیں کر رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ شہر لاجواب، مدینہ نگر لاجواب، مدینہ ڈگر لاجواب، مدینہ کا کونا کونا لاجواب، مدینہ کا گوشہ گوشہ لاجواب، مدینہ کا ذرہ لاجواب، مدینہ کی گلی لاجواب، مدینہ کا کوچہ لاجواب، گنبد خضرہ لاجواب، آقا کا روضہ لاجواب، روضے کی سنہری جالی لاجواب، مصطفیٰ کا طلبہ لاجواب، نبی کا جلوہ لاجواب، نبی کی عبادت لاجواب، نبی کی ریاضت لاجواب، نبی کی خلوت لاجواب، نبی کا سینہ لاجواب، نبی کا پسینہ لاجواب. اللہ کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کا مدینہ لاجواب. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاجیو؟ ارے تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے. اب دو مصرے آخری کے ایسے ہیں جو سنی TTS ہوگا، ٹناٹن سنی، جس کے سینے میں مصطفیٰ کا سچا احترام ہوگا، سرکار کی سچی عقیدت ہوگی، مصطفیٰ کا سچا پیار ہوگا. انشاءاللہ وہی لوگ ان دونوں مصروں کو سن کر بولیں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کم بولیں گے. منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاجیو؟ تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے. اور توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی. جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم نبی کی طرح ہیں یا نبی ہماری طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دو پیر، ہمارے پاس دو ہاتھ، ہمارے پاس دو آنکھیں، ہمارے پاس ایک ناک، ہمارے پاس ایک سر. ویسے ہی نبی کے پاس بھی دو پیر ہے، نبی کے پاس بھی دو ہاتھ ہے، نبی کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، نبی کے پاس بھی دو کان ہے، نبی کے پاس بھی ایک سر ہے. نادان مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ کو دیکھا اور گشت مبارک کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتے نہیں دیکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو دیکھا اور پتھر کو اپنے سینے میں نبی کے قدم مبارک کے نقش مبارک کو جذب کرنے کا منظر نہیں دیکھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو پیر ہیں، نبی کے پاس دو دستے مبارک ہیں، آنکھیں مبارک ہے، سرکار کے مقدس کان ہے، سرکار کا مقدس سر ہے. لیکن اللہ کی قسم نبی کے قدم مبارک سے زمین کی مٹی جو لگ جائے، اس مٹی کے ذرے کا جو مقام ہے دنیا میں کسی مائی کے لال کا وہ مقام و مرتبہ ہو. ارے یہ تو مائنر بات ہے، جب بیٹا اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا. بیٹا اپنے باپ جو وفادار بیٹا ہوتا ہے، اطاعت شعار بیٹا ہوتا ہے، ریسپیکٹیبل ہوتا ہے، مہذب ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے،
تہذیب یافتہ بیٹا ہوتا ہے، اگر وہ کرسی پہ بیٹھا ہے اس کا باپ سامنے آ جائے، اگرچہ باپ جاہل ہو، بیٹا پڑھا لکھا عالم ہو، سینے میں ماں باپ کی محبت ہے تو باپ کو دیکھ کر کھڑا۔ اب پوچھئے اس عالم دین سے، پوچھئے اس بیٹے سے کہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ تو عالم ہے، آپ تو حافظ ہے، آپ تو قاری ہے، آپ تو مفتی ہے، آپ کے سینے میں خدا کا کلام ہے، مصطفیٰ کا پیغام ہے، آپ کے تو وقت کے زبردست عالم ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے والد کو دیکھا اور آپ ادب سے کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو وہ وفادار بیٹا، وفا اطاعت شیار بیٹا یہی کہے گا کہ میں مقام و مرتبہ میں اپنے باپ کے برابر نہیں۔ جب میں اپنے باپ کے برابر ہو نہیں سکتا مقام و مرتبہ میں، تو باپ کو دیکھ کر کرسی پہ میں کیسے بیٹھا رہوں گا؟ مجھے کہنے نہیں دیا جائے جب وقت کا ایک قابل بیٹا اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ دو پیر والا امتی رسول پاک کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول پاک کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، تو سنیے کہ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے۔ آخری دو مصروں کے خصوصیت کے ساتھ نقیب اہل سنت، خطیب اہل سنت، ادیب اہل سنت، طبیب اہل سنت، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ خوش نصیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی رجوی صاحب قبلہ قادری ضیائی کی توجہ ہے آخری دو مصروں پہ۔ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاجیو، تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے۔ توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی، توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی، ارے توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ اس اچھے شیر کا استقبال ہاتھ اٹھا کر کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، نعرہ تکبیر۔ علی جناب عزت مآب محترم مامو محمد عظیم انصاری صاحب کے گھر میں نواسی کی پیدائش کی خوشی میں آج کی اس محفل پاک کا انعقاد ہوا ہے۔ اس کا خلاصہ آپ نے حضرت مولانا محمد معین الدین صاحب سے سن لیا ہے۔ کیا نام رکھا گیا حضرت بچی کا؟ نور فاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بچی کا نام نور فاطمہ رکھا گیا ہے، نوزائیدہ بچی کا نام نور، حضرت نے کہا نا کہ بچوں کا نام اچھا رکھنا چاہیے، علماء سے پوچھ کر رکھنا چاہیے، امام صاحب سے پوچھ کر رکھنا چاہیے، پڑھے لکھے سے پوچھ کر رکھنا چاہیے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے عالم سے پوچھ لیتے ہیں پھر بھی نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، یہ زوردار نہیں ہے۔ حضرت قرآن و حدیث کے روشنی میں نام بھی رکھ دیجئے۔ اب کہیں گے نام رکھ لو غلام نبی، بچی ہے تو نور فاطمہ، بچی ہے تو نور جہاں، بچی ہے تو کنیز فاطمہ، بچی ہے تو کنیز عائشہ، تو حضرت یہ زوردار بھی نہیں ہے۔ خود پوچھتے بھی ہیں، خود نگلیکٹ بھی کرتے ہیں، کہیں گے کیا ہے تو وزن ملا کے نام رکھ دیجئے، وزن ملا کے۔ بسیہ کے سرزمین پر میں ایک مرتبہ پروگرام میں گیا تھا، ایک صاحب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، پروگرام ہو گیا، محفل ختم ہو گئی، کھانا وانا کھا لیا، آنے لگا تو کہا حضرت بچے کا نام تو آج تک ہم نے رکھ بھی نہیں کیا۔ اب لوگ ایک ہفتہ کے بعد بچے کا نام رکھتے ہیں، ایک ہفتے سوچے رہتے ہیں پہلے سے، لیکن چھٹیار کی رات میں یا دن میں بچے کا نام رکھتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے اگر کوئی مرا ہوا بچہ بھی پیدا ہو تو اس کا نام رکھ کر اسے نام رکھ کر دفن کرنا چاہیے، وہ اسے نہیں دفن کر دینا چاہیے۔ تو ایک ہفتہ کے بعد نام ہی رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی پسند سے رکھ دوں، کہا جی رکھ دیا۔ میں نے کہا محمد احمد رضا رکھ دو، کہا حضرت یہ زوردار نہیں ہے۔ میں نے کہا غلام غوث رکھ دو، کہا حضرت یہ اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر انس رضا نام رکھ دو، کہا حضرت یہ زوردار نہیں ہے۔ میں نے کہا تم ہی بتاؤ کیا نام اچھا ہے، وہی میں رکھ دوں گا۔ کہا حضرت اس کے بھائی کے نام کے اوپر ملا کر کے نام رکھ دیجئے نا۔ میں نے کہا یار اس کے بھائی کا نام مجھ کو بتاؤ گے تب تو میں نام رکھوں گا۔ کہا حضرت اس کے پہلے والے بھائی کے نام ہے گڈو۔ گڈ ڈے تو سمجھ میں آتا ہے اچھا دن، لیکن گڈ ڈو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ گڈ ڈے تو ایسے بسکٹ کا بھی نام ہے، اب گڈ ڈے اچھے دن کو بھی کہتے ہیں،
اس نے کہا حضرت اس کے بھائی کے نام پر ملا کر نام رکھ دیجئے. میں نے کہا اس کے بھائی کا نام کیا ہے؟ تو کہا گڈو. تو مولوی عباشت کے خاموش نبی سنا. مولانا کے پاس ہر مسئلے کا جواب ہوتا ہے. دینی مسئلے، دنیاوی مسئلے، ہر دنیاوی مسئلے کا جواب ہوتا ہے، اور اللہ نے کرم کر دیا تو دینی مسئلے کا بھی جواب ہوتا ہے. کہا حضرت اس کے بھائی کا نام ہے گڈو، اسی کے نام پر ملا کر کے رکھ دیجئے. تو میں بھی ویسا ہی آدمی حاضر جواب. کہا گھبراؤ نہیں، تم کو پسند ہے کہ نام پر ملا کر نام رکھا جائے. اس کے پہلے بھائی کا نام ہے گڈو، تو اس بچے کا نام رکھ دو لڈو. اب پیدا ہو تو جلیبی، پھر پیدا ہو تو برشائی، پھر پیدا ہو تو برفی، پھر پیدا ہو تو رسگلہ. پورا مشٹان بھنڈار اپنے گھر میں اتار لو، اور جب میلاد کی محفل ہو تو سارے بچوں کو سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھ کے اسی کو پڑھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں انکم ستدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم. سرکار کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث کی سب سے بڑی کتاب کا نام ہے. جس طرح آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے، ویسے ہی زمین پر لکھے جانے والی کتابوں میں بخاری شریف کا اس کی حدیث پاک ہے. نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں تم کو پکارا جائے گا تو عالم صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، غازی صاحب کہہ کے نہیں پکارا جائے گا. تو کیا کہہ کے پکارا جائے گا یا رسول اللہ؟ نبی فرماتے ہیں بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ. میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے حساب و کتاب کے بعد تجھے پکارا جائے گا تو تمہارا نام لے کر پکارا جائے گا، تمہارے باپ کا نام لے کر. اس لیے نام اچھے رکھا کرو کہ سننے میں بھی اچھا لگے. اب پہلے کے لوگ جس دن بچہ پیدا ہوتا تھا اسی دن کے حساب سے نام رکھ لیتے تھے. جی بدھ کو پیدا ہوا تو بدھنا، جمعرات کو پیدا ہوا تو جمعراتی، جمعہ کو پیدا ہوا تو جمعہ، سنیچر کو پیدا ہوا تو سنیچرا، اتوار کو پیدا ہوا تو اتواری، سوموار کو پیدا ہوا تو سومنا. کوئی بچہ بدقسمتی سے منگل کو پیدا ہو جاتا تھا تو منگلا. لوگ منگلا، یہاں تک کہ شبرات میں پیدا ہونے والے بچے کا نام شبراتی، رمضان میں پیدا ہونے والے بچے کا نام رمضانی. اس وقت شاید یہ ماحول نہیں تھا. اگر لوگوں کا ذہن اتنا تیز ہوتا تو داہا کے مہینہ میں پیدا ہونے والے بچے کا نام بھی داہا ہی. لیکن محرم نام تو ہے، محرم کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کا نام. اے پیارے نبی کے پیارے دیوان، اب سنو نام کیسے ہونے چاہیے. آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں جنت میں جانے کے لیے جب تم کو پکارا جائے گا تو عالم ہو عالم کہہ کے نہیں پکارا جائے گا، حافظ ہو حافظ کہہ کے نہیں پکارا جائے گا، مفتی ہو مفتی کہہ کے نہیں پکارا جائے گا، محدث ہو محدث ہو محدث کو محدث کہہ کے نہیں پکارا جائے گا. نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں اگر پکارا جائے گا تو تمہارا نام لے کر پکارا جائے گا. اے فلاں فلاں کا بیٹا ادھر آؤ، اے فلاں فلاں کا پوتا ادھر آؤ، اے فلاں فلاں کا بیٹا ادھر آؤ، اے فلاں فلاں کا بیٹا ادھر آؤ. اب آگے آقا انشان فرماتے ہیں فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ. اس لیے جب اپنے بچوں کے نام رکھو تو اچھے نام رکھا کرو، قرآن و حدیث کی روشنی میں نام رکھا کرو، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں نام اچھا رکھا کرو. اس لیے کہ اچھے نام کا اثر اچھا پڑتا ہے. بچے کا نام اچھا رکھو گے، اچھے نام کی برکت سے تیرے بچے کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ کے دریا کرم کو جوش آئے گا تو بچے کے ماں باپ کا بھی بیڑا پار. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور صدر الافاضل، نعرہ تکبیر.